بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شرمیت و عامل کی اسماء کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ہم جو نوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ چھٹی نوع ہے۔ تو اس نوع کے اندر ہم جوازم مضارع کے متعلق پڑھیں گے۔ ما قبل میں جو ہم نے النوع الخامس پڑھی تھی تو اس میں نواصب مضارع یعنی مضارع کو نصب دینے والے، مضارع کو زبر دینے والے جو حروف تھے وہ پڑھے تھے، اور وہ ٹوٹل تھے 4 نواصب مضارع ہیں 4۔ اور آج ہمارا سبق ہے جوازم مضارع، اور وہ ہے 5۔ جواز میں مضارع کا مطلب یہ ہے کہ مضارع کے جو 5 صیغے ہیں ان کو جزم دینے والے، ان کو جو ہے وہ سکون دینے والے جو حروف ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں۔ یعنی یہ حروف جب مضارع پر داخل ہوں گے تو مضارع کے جو 5 مرفوع صیغے ہیں ان کو جزم دے دیتے ہیں، اور جو نون اعرابی ہیں نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور جو نون ضمیری ہیں ان نون ضمیری میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نصاب الصرف کے اندر پڑھ کر آئے ہیں۔ تو مزید وضاحت کے ساتھ ہم آج کے سبق میں ان کو ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں النوع السادس، چھٹی نوع، حروف تجزم الفعل المضارع، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جزم اور سکون دونوں ہی ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہی خمسۃ احرف، اور یہ 5 حروف ہیں۔ جوازم مضارع 5 حروف ہیں۔ لم، لما، لام الامر، و لن نحن، و ان للشرط والجزاء۔ لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، اور لائے نہیں ہے، اور ان شرطی۔ یہ 5 حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو ان کو جزم دیں۔ اب ہر ایک کی جو ہے وہ ترتیب سے وضاحت و تفصیل بیان فرماتے ہیں فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ ماضیا منفیا، تو لم مضارع کو ماضی منفی کی معنی میں کر دیتا ہے۔ جو لم ہے تو لم کی 2 عمل ہے، ایک لم کا جو ہے وہ معنوی عمل ہوتا ہے، اور ایک عمل ہوتا ہے لفظی عمل۔ تو لفظی عمل تو یہ کرتا ہے کہ ماضی مضارع کے جو سیکھے ہیں ان میں یہ عمل کرتا ہے کہ 5 مرفوع سیغوں کو وہ جو ہے وہ ساکن کر دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، تو یہ اس کا لفظی عمل ہے۔ اور اس کا معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کی معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لم مضارع کو ماضی منفی کی معنی میں کر دیتا ہے، یہ اس عبارت کا طرز ہے، ٹھیک ہے۔ تجعلو کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر و راجع ہے لم کی طرف۔ مضارع یہ مفعول اول ہے، اور ماضی منفی یہ موصول صفت ہو کر یہ پھر مفعول ثانی بنے گا تجعل فعل، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے لم یضرب مصر، لم یضرب، تو لم یضرب یعنی اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا، تو یہ بمعنی ما درب، یہ ما درب کی معنی میں، ما درب کا بھی معنی وہی ہے کہ اس نے نہیں مارا، اور لم یضرب کا بھی معنی وہی ہے کہ اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے وہ بلم نفی جہت بلم معروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفی جہت بلم معروف، نفی جہت بلم مجبور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی گردانیں آپ نے صرف کے اندر پڑھی۔ تو آگے فرماتے ہیں، تو یہ پہلا حرف تھا جوازم مضارع کا، تو لم یضرب کے اندر اصل میں تھا یضرب، تو لم داخل ہوا تو یہ بن گیا لم یضرب۔ اس کے بعد ہے دوسرا حرف لما، تو لما بھی یہ لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ جو لما ہے اس لما کی معنی میں جو ہے وہ استدراک ہوتا ہے۔ فرماتے لما مثل لم، لما یہ لم کی طرح ہے، لم کی مثل ہے، لیکنہا مختصۃ بالاستغراق، لیکنہا مختصۃ بالاستغراق،
لیکن جو لما ہے وہ استغراق کے ساتھ خاص ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو گھیر لینا، ہر چیز کو گھیر لینے کا نام استغراق ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، پہلا لفظ ہوتا ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو تمام تعریفیں جو ہم نے تمام والی تعریف کی نا، تو یہ ہمیں استغراق کی وجہ سے حاصل ہوئی کہ یہاں پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو لمحہ ہوگا وہ استغراق کی معنی کے ساتھ خاص ہوگا اور استغراق کی معنی ہے۔ تو اب اس کی مثال سے آپ مزید بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثل لما یضرب زید، جیسے ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیہ، یعنی زید نے کبھی نہیں مارا، لما یضرب زید، زید نے کبھی نہیں مارا، ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیہ، یعنی زمانہ ماضی میں سے کسی بھی شے میں زید نے نہیں مارا، یعنی زید نے کبھی نہیں مارا۔ عام الفاظ کیوں کریں گے کہ زید نے کبھی نہیں مارا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ہو گیا۔ اب لام امر، آپ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ امر کے دو سیگے ہوتے ہیں، دو طرح کا امر ہوتا ہے، ایک امر حاضر معروف، دوسرا ہوتا ہے امر غائب معروف اور امر غائب مجرور۔ تو جو حاضر کے سیگے ہوتے ہیں چھ، تو ان کو نکال کر باقی جو سیگے رہتے ہیں، 14 سیگوں میں سے اگر 6 سیگے ہم نکال لیں تو 8 سیگے بن جائیں گے۔ تو امر معروف کے جو ہے وہ 8 سیگوں میں لام امر ہوتا ہے، اور امر مجہول کے جو 14 سیگے ہیں ان 14 سیگوں میں ہی کیا ہوتا ہے، لام امر، لام الامر داخل ہوتا ہے شروع، اور یہ بھی کیا کر دیتا ہے، مضارع کو جزم دے دیتا ہے، مضارع کے آخر میں رفع کو ختم کر دیتا ہے، اور جو 5 مرفوع سیگے ہیں ان کو جزم دیتا ہے، اور جو نون اعرابی والے سیگے ہیں تو ان کا نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ یہ آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا مزار۔ ٹھیک ہے، تو اب فرماتے ہیں کہ یہ لام امر کرتا کیا ہے، فرماتے ہیں وہی لطلب الفعل، تو یہ فعل کو طلب کرنے کے لیے، وہی لطلب الفعل، یہ فعل کو کام کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی مخاطب سے کام طلب کیا جائے، کبھی فاعل سے کبھی مفعول سے۔ تو فرماتے ہیں اما عن الفاعل، یہاں تو کبھی فاعل سے فعل طلب کیا جاتا ہے کہ تو کام کر، فاعل الغائب، غائب فاعل سے فعل طلب کیا جاتا ہے، بسا اوقات غائب فعل سے فعل جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ مثل لیضرب، جیسے کہ لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، وعن الفاعل المتکلم، اور کبھی کبھار فاعل متکلم سے وہ فعل طلب کرنے کے لیے لام استدراک بولا جاتا ہے۔ اب لے یضرب کے اندر لام امر تو ہے، لیکن یہاں پر فاعل جو ہے یضرب کے اندر وہ غائب ہے، وہ اس کا فاعل ہے تو وہ غائب ہے۔ اور عن الفاعل المتکلم، اور کبھی کبھار جو فاعل ہوگا وہ متکلم ہوگا، اور اس فاعل متکلم سے فعل کو طرف کیا جائے گا، جیسے لِأَضْرِبْ چاہیے کہ میں ماروں، تو یہ امر کا صیغہ ہے۔ بندہ متکلم جو ہے وہ فاعل متکلم سے جو ہے وہ فعل طلب کر رہا ہے، چاہیے کہ میں ماروں، یعنی مارنے کا فعل متکلم سے طلب ہو رہا ہے۔ وَلِنَضْرِبْ چاہیے کہ ہم ماریں، یہ بھی متکلم ہے، فاعل متکلم۔ اور کبھی کبھار یہ تو فاعل ہو گیا، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، فعل کو طلب کیا جاتا ہے مفعول کے ذریعے، اور وہ مفعول کبھی غائب ہوتا ہے، مفعول کبھی مخاطب ہوتا ہے، اور مفعول کبھی متکلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ میں نے آپ کو معروف کی مثالیں دی اور مجہول کی مثالوں کی جو ہے وہ طرف میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا۔ تو اب عن الفاعل الغائب، یا تو پھر فاعل مفعول غائب سے
وعن المفعول الغائب، یا تو مفعول غائب سے فعل کو طلب کیا جائے گا، جیسے لیضرب، چاہیے کہ وہ مارا جائے، چاہیے کہ وہ مارا جائے، تو یہ مفعول غائب ہے۔ کوئی بندہ ہو، اس کو کوئی نہ کوئی مارے، تو اس کو مارے جانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ زید ہے یا بکر ہے یا عمر ہے، چاہیے کہ وہ مارا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، اس کے نائب الفاعل دراصل کیا ہوتا ہے، دراصل وہ، اس کے بعد متن کی کبھی کبھار او عن المفعول المخاطب، یا جو فعل طلب کیا جائے گا وہ مفعول مخاطب سے فعل طلب کیا جائے گا، یہ لیضرب، واحد مخاطب حاضر کا سجائے، لیضرب، چاہیے کہ تو مارا جائے، چاہیے کہ تو مارا جائے، تو اس کے اندر مخاطب سے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، اور مخاطب کون ہے؟ وعن المفعول المتکلم، اور کبھی کبھار مفعول متکلم سے بھی فعل کو طلب کیا جاتا ہے، مثل لأضرب ولنضرب، جیسے کہ چاہیے کہ میں مارا جاؤں، لأضرب، ٹھیک ہے، لأضرب وجود کا صیغہ، لنضرب، چاہیے کہ میں مارا جاؤں، چاہیے کہ ہم مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزوں کے اندر لام امر داخل ہے، اور لام امر میں ان کے جو آخر میں رفع آنی تھی، یدربو، تدربو، ادربو، ندربو، یدربو، تدربو، ٹھیک ہے، تو ان تمام کے آخر میں رفع آنی تھی، تو اس رفع کو ختم کر کے اس کے آخر میں جزم، تو یہ ہم نے جو ہے وہ چار حروف پڑھے، اور چار حروف نہیں بلکہ تین حروف پڑھے، تو ان تین حروف کو آپ یاد کیجیے گا۔ پہلا حرف پڑھا ہم نے لم، دوسرا لما، تیسرا لام امر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں کیا کیا فرق ہے کی مثالوں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، تو اس کو سبق کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر اس سے آگے ہم سبق، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو